بصیرت افروز تقریر سماعت فرما رہے تھے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خطیب محفل خطیب گوہر ولایت عالی جناب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جناب انتخاب صاحب سے کہ ہمارے ڈیش پر علماء کرام جو موجود ہیں ان کی گلپوشی کے فرائض کو انجام دیں۔ گلپوشی بھی ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ذکر کا تسلسل ٹوٹے نہ، صرف کچھ لمحات آپ کے درمیان دستور کے مطابق نثری نذرانہ بارگاہ سیدۃ النساء العالمین میں حاضر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی عباس ارشاد صاحب کے مطابق محفل مقاصدہ میں تقریریں وہی حیثیت رکھتی ہیں جو جماعت سے قبل مؤذن کی اذان کی حیثیت ہے، اور اگر اذان طولانی ہو جائے تو صف میں موجود نمازیوں کو ذرا دشواری ہوتی ہے۔ اس وقت بھی صف مدحت سجی ہے اور نماز عشق اہل بیت ادا کرنے والے فرش مدحت پر تشریف فرما ہیں، تو اذان طولانی نہ ہو، بہت اختصار کے ساتھ چند کلمات حاضر کرنا مقصود ہیں۔ مل جل کر ایک درود پڑھیں آپ حضرات محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام الابیہا۔ صلوات بھیج محمد وعلی محمد پر۔ برادران ایمانی، آغاز گفتگو کے لیے حدیث پیغمبر کو سرنامہ قرار دیا۔ مشہور و معروف حدیث ہے اور آپ تمام حضرات کی بار بار کی سنی ہوئی حدیث ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ ام ابیہا ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی ترجمہ ہے اور یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ ابیہا بابا کی ماں، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ پوری کائنات میں یہ شرف صرف اس شہزادی کے لیے مخصوص ہے کہ جس کی حیثیت اپنے بابا کے ماں ہونے کی ہے۔ نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی باپ کو یہ حق ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ام ابیہا کا لفظ استعمال کر سکے۔ عزیزان گرامی، یہ جو اپنے باپ کی ماں ہیں، یہ جو شرف ہے اور یہ جو لقب ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے بحیثیت باپ بیٹی کی محبت میں یہ ارشاد فرما دیا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا
یہ لقب صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے ملا ہوتا تو بہت سے باپ اپنی بیٹیوں کو اس لقب سے سرفراز کرتے، مگر اس میں بیٹی ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ماں کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں لفظ ہے اصل کے معنی میں، جڑ کے معنی میں۔ اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، یوں نہیں کہ رسول اللہ نے کہہ دیا ہو ماں ہیں، بلکہ محمدیت کی اصل کا نام فاطمہ زہرا، رسالت کی جڑ کا نام فاطمہ زہرا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محبت پر۔ عزیزان گرامی، دوسری حدیث اس کو ثابت کرتی ہے، فرمایا الفاطمۃ شجنۃ منی، فاطمہ میری جڑیں ہیں۔ پھر آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ بی ہے کہ جو ہر رسالت اور ہر امامت کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے۔ میری بات بے دلیل نہ ہو جائے، روزمرہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پیش نظر ہیں، صرف ذہن ملتفت ہوں تو میری بات ذہنوں میں اتر جائے۔ یہی بی ہے، اسی کا گھر ہے، اسی گھر میں پیغمبر دق الباب کر کے بعد اجازت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، کسائے یمانی اڑھا دو، اپنی چادر دے دو۔ یا رسول اللہ، اگر بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے تو کسی طبیب کے پاس جائیے، کسی حکیم کے پاس جائیے تاکہ وہ کوئی دوا دے، تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ تو شاید پیغمبر بھی کہیں کہ یہ ذوف جسم میں نہیں ہو رہا ہے، یہ رسالت کا ذوف ہے، اور جب رسالت کو ذوف محسوس ہو تو علاج ردائے فاطمہ ہے۔ جب رسالت کو ذوف محسوس ہو تو علاج ردائے معصومہ عالم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب وہ پورا منظر آپ کے پیش نظر ہے۔ ہر شب جمعہ یا بعض مومنین روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث قصہ آیے تطہیر کے شان نزول کا نام ہے کہ چادر میں حضور ہیں، چادر میں حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، چادر میں مولائے متقیان تشریف لائے، چادر میں پھر بطول آ گئیں، اور جب آ گئیں تو اب اللہ نے تعریف شروع کی۔ چادر میں جب پنجتن جمع ہو گئے تو اللہ نے تعریف شروع کی۔ واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ذوف سے۔ یہ ذوف چونکہ پیغمبر پر نزول قرآن مسلسل ہے، اور روایات میں ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چھلکنے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر پر نزول قرآن امر الہی ہے، اور قرآن کے لیے خود اس کا اعلان ہے کہ اگر یہ کسی بلند و بالا پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب یہ تو میرے پیغمبر کے سینے کی عظمت ہے، کشادگی ہے، تحمل ہے، شجاعت ہے، جرأت ہے، وسعت ہے کہ اس کا اہل ہوا کہ جو بار پہاڑ سے نہ اٹھ سکے وہ سینہ رسالت نے اٹھا لیا۔ تو اب یہ نازل ہوتا ہے جب بھی قرآن تو احساس ذوب بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی بات نزول آیے تطہیر کی ہے، پیغمبر ذوف محسوس کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ قرآن میں وزن ہے، ہر حرف میں وزن ہے، ہر لفظ میں وزن ہے، ہر آیت میں وزن ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی آیت کتنی وزنی ہے، کون سا حرف کتنا وزنی ہے، کون سا سورہ کتنا وزنی ہے، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کی سب سے وزنی آیت آیے تطہیر، سب سے وزنی آیت آیے تطہیر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہر سورہ، ہر آیت تنہا رسول کے سینے پہ نازل ہوئی، لیکن نہ جانے کتنا وزن تھا آیے تطہیر میں کہ چادر میں پنجتن جمع کیے گئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ محمد جیسے چار اور وجود۔ پھر آیے تطہیر کا نزول ہوا، اور اس آیے تطہیر نے حضور کی عظمت کا بھی اعلان کیا، اہل بیت کی طہارت عصمت کا بھی اعلان ہوا۔ سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے۔ جب پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو فرشتوں نے پوچھا
جب اللہ نے مدح و ثنا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر اور آواز دی کہ نہیں خلق کیا زمین کو آسمان کو، نہیں خلق کیا بہتے ہوئے دریاؤں کو، جو کچھ بھی خلقت ہے انہی کے صدقے میں ہے جو 5 چادر میں، جو 5 چادر میں۔ تو اب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے چادر میں؟ تو اب اللہ نے تعارف کرایا۔ اگر اس تعارف کو محسوس کر لیں تو شاید میری بات واضح ہو جائے۔ تعارف 2 اعتبار سے ہوا، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تعارف کبھی منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو یہی تعارف ہو جائے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی انجینئر ہے تو یہی تعارف ہو جائے گا کہ یہ انجینئر صاحب ہیں، کوئی ذاکر ہے، کوئی شاعر ہے، ان کا یہ شاعر اہل بیت ہیں، یہ مداح ہیں۔ یہ منصب کا تعارف ہے، یہ عہدے کا تعارف ہے۔ ذات کا تعارف نام کے ساتھ، یہ شاعر اہل بیت ہیں فلاں صاحب، یہ اہل بیت کی مدح میں شعر کہتے ہیں جناب کمال لکھنوی۔ تو یہ تعارف منصب کا بھی ہے، یہ تعارف شخصیت کا بھی ہے۔ اللہ نے دونوں تعارف کرائے۔ پہلے منصب کا تعارف، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے کون؟ تو بتایا جا رہا ہے ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت۔ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان، یہ رسالت کی کان۔ اب یہ ہے منصب کا تعارف، نبوت کے اہل بیت، رسالت کے کان۔ اب یہ چادر کے نیچے جو وجود ہیں، یہ جو پنجتن ہیں، یہ جو 5 ہستیاں ہیں، یہ نبوت کی اہل بیت ہیں، یہ رسالت کی کان ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں ہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبی کا اہل بیت ہونا اور بات ہے، نبوت کا اہل بیت ہونا اور بات ہے۔ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ نبوت اور رسالت کے محرم راز ہیں، یہ اسرار الہیہ کے واقف ہیں، یہ اللہ کی مشیتوں کو جاری کرنے والے ہیں، اللہ کے ارادے کا اجرا انہی کے در دولت سے ہوتا ہے۔ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، پھر یہ رسالت کے مادن ہیں، یہ رسالت کی کان ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کان سے جواہرات برآمد ہوتے ہیں، میٹلز برآمد ہوتے ہیں، عقیق، فیروزہ، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، یہ سب کان سے برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کان میں نہ جانے صدیوں کے سفر کے بعد کب کوئی ایک پتھر کبھی ہیرے میں بدلتا ہے، کبھی فیروزے میں بدلتا ہے، نہ جانے سورج کی کتنی شعاؤں کا اثر پڑتا ہے، زمین کا کتنا دباؤ پڑتا ہے، کتنے عوامل شامل ہوتے ہیں، تب ایک سنگریزہ ہیرا بنتا ہے۔ جیسے مادی کانوں میں ایک سنگریزہ ہیرا بنتا ہے سورج کی شعاؤں کے اثر سے، ماحول کے اثر سے، اسی طرح روحانی دنیا میں جب رسالت کے جواہرات برآمد ہوتے ہیں تو نہ جانے نور زہرا کی کتنی شعاؤں کا فیض ہوتا ہے کہ کوئی آدم بن جاتا ہے، کوئی ابراہیم بن جاتا ہے، کوئی موسیٰ بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ نبوت کے اہل بیت، یہ رسالت کے معدن، یہ رسالت کی کان ہے۔ تو اب جو رسالت ہے انہی کے تصدق میں، جو رسالت ہے انہی کے صدقے میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبوتیں ہیں انہی کے صدقے میں۔ اب جو پیغمبر کہہ رہے ہیں ام ابیہا، تو رسالتوں کی اصل تو یہی ذات ہے، رسالتوں کی اصل تو یہی ذات ہے۔ جب منصب کا تعارف ہو چکا تو اب شخصیت کا تعارف، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ یہ پنجتن جو ہیں چادر کے نیچے، یہ سب رسالت کی کان بھی ہیں، یہ سب نبوت کے اہل بیت بھی ہیں۔ کیوں نبوت کے اہل بیت ہیں؟ کیوں رسالت کی کان ہیں؟ اس لیے نبوت کے اہل بیت اور رسالت کی کان ہیں کہ ان میں کوئی فاطمہ کا بابا ہے، کوئی فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، جن کے رشتے فاطمہ سے ہوتے ہیں وہی نبوت کے اہل بیت ہوتے ہیں، وہی رسالت کی کان ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رشتے شہزادی سے ہیں، اس وجہ سے نبوت کے اہل بیت ہیں، اس وجہ سے رسالت کی کان ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ
جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کچھ ہے یہاں انہی کے صدقے میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ارادے نے ان کو خلق کیا اور پھر اپنی ارادوں کا مظہر بنا دیا، سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے۔ بس 2 یا 3 منٹ اور میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، پھر پوری شب ہے، سعادتوں کا نزول ہے، رحمتوں کی بارش ہے، شعراء کا کلام ہے، آپ کی سماعتیں ہیں، مدح کے آبشار ہیں، ولایت کے گوہر لٹیں گے، عصمت و طہارت و معرفت کے دریچے واہ ہو جائیں گے۔ نہ پوچھئے کہ آج کی رات کتنی برکتیں ہیں، کتنی سعادتیں ہیں، بس میں آپ کے اور شعراء کے درمیان بہت زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے بات کو آخری مرحلے تک پہنچا دوں کہ یہ نبوت کے اہل بیت، یہ رسالت کے مادن، یہ اس لیے کہ یہ بی بی زہرا معصومہ کونین سے ان کا رشتہ ہے، یہ بی بی کے بابا ہیں، یہ بی بی کے شوہر ہیں، یہ بی بی کے بچے ہیں۔ اب ان پانچوں میں کس کی عظمت کیا ہے، اس کا ادراک انسانی فکر سے بالا ہے، بشریت کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی حد رفعت کیا ہے، ان کی حد فضیلت کیا ہے۔ ہم کو تو فضائل کے سمندروں سے کچھ موجیں مل جائیں تو منصب ولایت مل جائے، ان کے فضائل کے سمندر کی کچھ موجوں کا ادراک ہو جائے تو انسان رہے، ان کے صدقے میں ولی بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ عظمتیں ہیں کہ جہاں تصور کے پر شل ہو جاتے ہیں اور انسان سوچ نہیں سکتا کہ کن رفعت و کمال کی منزل پر اہل بیت اطہار کی ذات ہے۔ ان میں مرکزیت اس بی بی کی ہے کہ جس کے رشتے کی بنیاد پر رسالت کا مادن اہل بیت کو قرار دیا ہے، جس کے رشتے کی بنیاد پر نبوت کا گھر والے اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب ان سب میں اگر کسی سے بھی نسبت ہو جائے، کسی سے بھی نسبت ہو جائے تو زندگیاں بدل جائیں، انسان کی عظمتوں پہ پہنچ جائے کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا، صرف نسبت ہو جائے۔ یوں تو ہم سب نسبت چاہتے ہیں، مگر بات ہمارے چاہنے کی نہیں ہے، ان کی نگاہ قبولیت قبول کر لے، پھر وہ عظمت ہے، پھر وہ نسبت ہے۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ پیغمبر اکرم ہیں، مدینہ ہے، کفار مکہ حملہ ور ہونے والے ہیں، خبر ہے مدینے میں کہ مکے سے ابو سفیان لشکر لے کر آ رہا ہے، مکے کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو پیغمبر کو جناب سلمان فارسی نے یہ رائے دی تاریخ کے اعتبار سے کہ ہم ایرانی جب جنگ کرتے ہیں تو حفاظت کے لیے خندق کھودتے ہیں، مکے کے مدینے کے چاروں طرف ایک گڈھا کھدوا دیا جائے خندق کی طرح تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، سامنے سے خندق ہوگی، پیچھے احد کی پہاڑیاں رہیں گی، ہم محفوظ رہیں گے۔ پیغمبر نے اس تجویز کو قبول کیا، خندق کھودی جانے لگی۔ طریقہ یہ قائم ہوا کہ ایک طرف انصار تھے جو خندق کھود رہے تھے، دوسری طرف مہاجرین تھے جو خندق کھود رہے تھے، اور بیچ میں سلمان فارسی جنہوں نے رائے دی تھی وہ خندق کھود رہے تھے۔ شام کو جب معائنہ کیا گیا تو انصار نے بھی کام کیا، مہاجرین نے بھی کام کیا، مگر دونوں کے کام سے زیادہ تنہا سلمان فارسی کا کام تھا۔ اب بات ہونے لگی کہ کس نے زیادہ کام کیا، تو جو مہاجر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے زیادہ کام کیا، جو انصار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے زیادہ کام کیا۔ مہاجر کہہ رہے تھے کہ ہمارے کام میں سلمان کو کام شامل کیا جائے کیونکہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ انصار کہہ رہے تھے کہ نہیں، سلمان مکے کے رہنے والے نہیں ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ان کا کام ہمارے میں شامل ہوگا۔ دونوں میں نزاع اس بات پہ تھی کہ مہاجر کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں۔ پیغمبر گویا ہوئے کہ سلمان نہ تم میں سے ہیں نہ سلمان تم میں سے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یا محترم یاسوف عباس صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں، آپ ادھر آ جائیں، جہاں ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ اور جناب مولانا علی متقی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو
تو سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، چونکہ پیغمبر نے نسبت دے دی اہل بیت میں، تو اب سلمان صرف صحابیت کے درجے پہ فائز نہیں، سلمان عصمت کے مرتبے پہ۔ میں کوئی روایت یا کوئی حدیث نہیں پیش کروں گا، گو کے روایات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، صرف ایک دلیل ہے کہ سلمان اہل بیت میں ہیں، صاحب عصمت ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد بہت سے پیغمبر کے صحابیوں نے مدینے سے باہر انتقال کیا، مگر سب کی تدفین میں علی نہیں گئے۔ ارے دور نہ جائیے، حضرت ابوذر ربضے میں شہید ہوئے، مالک اشتر نے دفن کیا، مولائے متقیان نہیں گئے، لیکن سلمان کا انتقال جب مدائن میں ہوا تو علی معجزے کے ساتھ مدینے سے مدائن چلے گئے۔ یا علی ابوذر بھی تو صحابی ہیں، کیوں نہ چلے گئے؟ یہ مدائن جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو شاید میرے مولا بھی یہ کہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا سلمان و منا اہل البیت، اب اہل بیت کی تدفین غیر اہل بیت نہیں کرتا، معصوم کو غیر معصوم دفن نہیں کرتا۔ تو عزیزان اکرامی، یہی سلمان کی عصمت کی بھی دلیل ہے۔ اب ذرا سا محسوس کیجئے کہ آئے تطہیر میں شامل ایک ذات، رسول اللہ کی ذات جس کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس نے کہا منا اہل البیت، تو سلمان حد عصمت تک پہنچ گئے۔ اب جو مرکز تطہیر ہے، اگر وہ فاطمہ کہے کہ عباس میرا بیٹا، تو اب کسی کو عصمت عباس میں بھی شک کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات سعادتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، نزول نعمت کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، اس لیے کہ سیدہ زہرا بطول انسیہ حورا اس دنیا میں ظہور فرما رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں۔ خدیجہ کی آغوش رشک وادی ایمن بنی ہوئی ہے، پیغمبر کے لبوں پر تبسم ہے۔ وہ سیدہ آ رہی ہے کہ جو بنیاد رسالت بھی ہے، جو بنیاد امامت بھی ہے، جس کی وجہ سے رسالتوں کو بھی پہچانا جائے گا، جس کی وجہ سے امامتوں کا بھی تعارف ہوگا۔ آج دامن پھیلائیے، اس لیے کہ رحمت کے دریچے واہ ہیں، کرامت کے باب کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے پروردگار سے دامن پھیلا کر دعا کریں کہ تجھے اے میرے معبود، اے رب زہرا، تجھے نور زہرا کا واسطہ، تجھے خدیجہ کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے پیغمبر کے تبسم کا واسطہ، تجھے مولائے متقیان کی تقدیر کا واسطہ، تجھے شبر و شبیر کی عظمتوں کا واسطہ، اس رات کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، اس مدحت کی محفل کے صدقے میں جو مومنین جو دلی حاجات رکھتے ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ جو بیمار ہیں حضرت زہرا کے صدقے میں انہیں شفائے کامل عطا ہو، جو بے روزگار ہیں وہ صاحب روزگار ہو جائیں، جن کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں شہزادی کے کرم سے، شہزادی کے صدقے میں ان حاجتوں کو اے میرے معبود پورا کر دے۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں خاندان زہرا کے عشق میں مبتلا رہیں، موت آئے تو انہی کی خاندان کی مودت پر موت آئے۔ اے پروردگار، جو زہرا کا بیٹا پردہ غیب میں ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار اس کے آوان و انصار میں ہو۔ وآخر دعوانا